آئی اپریشیٹ دیٹ کہ اس آدمی نے کبھی وہ کہتا تھا کہ میں نے مذہب کے بارے میں سمجھا اور جانا ہے. آج مجھے پتہ چلا کہ وہ اس نے سچ مچ پڑھا, سمجھا اور جانا ہے. ذاتی طور پر تو آئی انڈرسٹینڈ کہ وی ایز پاکستانی شوڈ بی پراؤڈ آف یور پرائم منسٹر, اینڈ دس از اے بگ اسٹیٹمنٹ ہی گیو, ویری اٹ شوڈ بی اپریشیٹڈ. دیکھیے, جب کوئی یہ بات کرتا ہے نا پورے کپڑے پہننے کا, پورے کپڑے ایک غلط العام لفظ ہے. ستر ڈھانپنے کا حکم ہے ہمارے ریلیجن میں. ستر ڈھانپ کے عورت اگر پھرتی ہے وہ کوئی بھی لباس پہنے. اب جہاں تک تعلق ہے کہ آدھے کپڑے کا جو لفظ استعمال ہوا ہے, تو آپ کو معلوم ہے ایسی چند خواتین موجود ہیں جو اس بات کو پلیڈ بھی کرتی ہیں اور جو یہ منوانا بھی چاہتی ہیں سم ہاؤ دی ادر کہ وہ جیسے بھی کپڑے پہنیں. تو یہ ایک انتہائی بے وقوفانہ سوچ ہے جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آدھے کپڑے پہن کر آپ مرد کو کی فیلنگز کو یا اس کی اٹریکشن کو نل اینڈ وائڈ کر دیں گے. ناٹ ایٹ آل. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ کیا کسی کی اگزامپل ہے, کسی نے اچھی بات کہی اور مجھے یاد رہ گئی کہ ٹافی جب ریپر میں ہوتی ہے اس پر مکھیاں نہیں بیٹھتی, لیکن آپ ٹافی سے ریپر اتار دیجئے پھر رکھیے, دیکھیے اس پر مکھیاں بیٹھیں گی. تو اس حد تک تو ٹافی کو ڈھانپیے نا کہ مکھیاں بیٹھنے کا جو خوف ہے وہ ختم ہو جائے. وہ جو کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں, جو مینٹلی ریپسٹ ہیں, وہ تو برقع وہ کیا اس کو بولتے ہیں, ٹوپی والے برقعے والی عورت کو بھی پکڑ لیں گے. تو اس میں تو ڈریس کا کوئی تعلق نہیں, لیکن یہ جنرلی میں اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے دیٹ از ان جنرل, اور وہ جنرل اسٹیٹمنٹ اس کی اپنی گھڑی ہوئی نہیں ہے. اٹ کمز فرام یور ریلیجن. آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ ستر ڈھانپ کے بیٹھیے, اور ہمیں بھی حکم ہے یہ کہ ہم بھی ستر ڈھانپ کے بیٹھے. اور آپ یو ول وٹنس, مرد شادیوں میں آپ دیکھیے مرد نے سب سے زیادہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں. ڈونٹ یو نو دیٹ؟ آپ اس کو ول یو بلنک دا فیکٹس؟ نو یو کانٹ. سچ کو اب سچ مانیے. آپ صرف ان کو, وہ مرد جو کرمنل ایکٹ کر رہے ہیں ان کو برا کہیے, ہم سب مل کے کہیں گے. وہ عورتیں جو برا ایکٹ کر رہی ہیں, کرمنل ایکٹ کر رہی ہیں, ان کو برا کہیے. اس کو ان کی بنیاد پر دوسری عورتوں کو ڈیفائن مت کیجیے. یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے, اور غلطی کروائی جا رہی ہے کیونکہ آپ کے اوپر مسلط ہیں وہ کچھ عورتیں جو who are paid enough to do the job, and they are doing it successfully because they are so diligent to their bosses. ایک بندے نے ریپ کیا ہے, اس کی بنیاد پر آپ باقی کے مردوں کو کیسے مورد الزام ٹھہرا سکتی ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی آپ لوگوں کی. میں صرف یہ جانتا ہوں کہ ایسا کوئی واقعہ جب رپورٹ ہو, اس کا امیڈیٹ ایکشن ہو, اور اس آدمی کو فی الفور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے. معاشرے کیسے چلتے ہیں؟ قانون پر عملداری سے اور ایسے مجرموں کو عبرت کا نشان بنانے سے. لا شوڈ پریویل. جس نے جرم کیا سزا دیجیے اس کو. ملک اور معاشرے سزا اور جزا کے نظام پر چلتے ہیں, اور یہ تھا میرا دین. آپ سزا اور جزا پر جائیے, معاشرے ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے یہ جو یورپینز اور امریکنز ہیں, دے آر بورن سویلائزڈ؟ نو. آپ ذرا ان سے لا کی پریویلنگ تو ہٹائیے, وہ آپ سے بری سویلائزیشن ہے. پھر یہ لا ہے جو انسانوں کو اسٹریم لائن کرتا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کو جان کر چلنے کی تبلیغ کرتا ہے, اور بلکہ پابند کرتا ہے. یہ میرے اور تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب لا پریویل نہیں کرتا ہے تو پھر سارے ریوڑ کی طرح بھاگتے ہیں جس کے ہاتھ میں وہ کیا مائٹ از رائٹ پریویل کرتا ہے وہاں. خدا کے واسطے اپنی نارمز اور اپنے دین کی انجنکشن پر پرائیڈ لینا سیکھیے. ہاں, مولویوں کا ایک جتھا ہے جس نے آپ کو بھٹکایا ہے, آپ کو یہ سمجھ نہیں آنے دیا کہ وچ از دا رائٹ تھنگ ٹو بی فالوڈ. لیکن اللہ نے عقل دی ہوئی ہے نا, قرآن شریف کی حد تک تو سمجھ آتی ہے آپ کو, اور دیٹ از نون ٹو بی دا بگیسٹ بک ان دا ہسٹری آف دا مین کائنڈ. اس سے تو انکار ممکن نہیں. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے,
صدیوں سے تراشا ہوا ایک کلچر ہے، اگر وہ بھی آپ کے ہاتھ سے چھن گیا تو خدا کی قسم آپ جوتیوں میں دال کی طرح بٹ جاؤ گے، اور وہ بانٹ چکے۔ دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں میرے نبی کی امت ذلیل نہیں ہو رہی؟ تو سوچئے نا، کیا گناہ سرزد ہو رہے ہیں ہم سے۔ بڑا شوق ہے تمہیں دوسروں کے کلچر کو فالو کرنے کا، تو آپ تو سب سے پہلے تو خود انسلٹ کرتے ہیں اپنی، پھر وہ شروع کرتے ہیں۔